بسم اللہ الرحمن الرحیم ارجو للمحسنین من المؤمنین، ہم امید کرتے ہیں نیکوکار مومنین کے لیے، ان یعفو عنہم کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، ویدخلہم الجنۃ برحمتہ اور ان کو داخل کرے گا جنت میں اپنی رحمت کے ساتھ، ولا نأمن علیہم اور ہم ان پر بے خوف نہیں ہوتے، ولا نشہد لہم اور ہم ان کے لیے گواہی نہیں دیتے بالجنت جنت کی، ونستغفر اور ہم استغفار کرتے ہیں، ہم مغفرت طلب کرتے ہیں لمسیئہم ان کے گناہ گار کے لیے، ونخاف علیہم اور ان پر ڈرتے ہیں، ولا نقنطہم اور ہم ان کو نا امید نہیں کرتے۔ مسلمانوں میں سے جو نیکوکار لوگ ہیں ہم ان کے بارے میں امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے، ان کو جنت میں داخل کر دیں گے اپنی رحمت کے سبب سے، لیکن ہم بے خوف نہیں ہیں کہ ان کو بالکل عذاب نہیں ہوگا، اور نہ ہم ان کے لیے یہ گواہی دیتے ہیں کہ وہ جنتی ہیں۔ البتہ جو ان میں سے گناہ گار ہیں مسلمانوں میں سے، ہم ان کے لیے استغفار کرتے ہیں اور ان کے بارے میں ڈرتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کہیں عذاب نہ دے دے، لیکن ہم ان کو مایوس نہیں کرتے، ہم ان کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے نا امید نہیں کرتے۔ نیک اعمال کر کے اترانا نہیں چاہیے، برے اعمال سرزد ہو جائیں تو رحمت الہی سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عذاب کے خوف اور مغفرت کی امید کے ساتھ بارگاہ الہی میں متوجہ رہنا چاہیے۔ والامن اور بے خوف ہونا، والیاس اور نا امید ہونا، ینقلان عن ملت الاسلام اسلام کے ملت سے منتقل کر دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں، وسبیل الحق بینہما کا راستہ ان دونوں کے درمیان ہے، لأہل القبلۃ مسلمانوں کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل حق کا راستہ یہی ہے کہ انسان کو امید اور نا امیدی کے امید اور خوف کے درمیان میں رہنا چاہیے، مغفرت کا بھی طلبگار ہونا چاہیے، عذاب سے خائف بھی ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بندے کا عذاب سے نڈر ہو جانا اور رحمت سے نا امید ہو جانا اسے اسلام ہی سے خارج کر دے، کیونکہ بے خوف ہونا بھی انسان کو کفر میں ڈال سکتا ہے، اور نا امید ہونا بھی انسان کو کفر کے اندر لے جا سکتا ہے۔ حق کا راستہ ان دونوں کے درمیان میں ہے۔ ولا یخرج العبد اور بندہ خارج نہیں ہوتا من الایمان ایمان سے، الا بجحود مگر اس چیز کے انکار کرنے کے ساتھ، ما ادخلہ فیہ جس نے اس کو اسلام میں داخل کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایمان سے صرف گناہ کرنے سے خارج نہیں ہوتا، اس چیز کا انکار کرنے سے انسان ایمان سے نکل جاتا ہے جس چیز کی وجہ سے وہ ایمان میں داخل ہو گیا۔ گناہوں کی وجہ سے انسان کافر نہیں ہوتا، ایمانیات میں سے جس چیز پر ایمان لانا ضروری ہے اس کا انکار کرنے کی وجہ سے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ والایمان اور ایمان هو الاقرار باللسان وہ اقرار کرنا ہے زبان کے ساتھ، والتصدیق بالجنان اور تسلیم کرنا ہے دل کے ساتھ۔ ایمان یہ ہے کہ انسان زبان سے اقرار کر لے اور دل سے تصدیق کر لے، یہ دل سے تصدیق کرنا ہی ایمان کا اصلی رکن ہے، رکن اصلی ہے، جبکہ اقرار جو ہے وہ رکن اصلی نہیں ہے، بلکہ یہ صرف ایمان کی ایک علامت ہے۔ حقیقی ایمان صرف دل سے ہوتا ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ زبان سے اقرار کرنا یہ ایمان کا رکن نہیں ہے، ایمان کی علامت ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن و سنت میں ایمان کا تعلق دل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس پر بہت ساری آیات اور بہت ساری احادیث شاہد ہیں، جیسا کہ ایک آیت میں ہے وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ اس کا ایمان پر مطمئن رہے۔ تو یہ اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ دل کے ساتھ ہی ایمان کا تعلق ہوتا ہے۔ انسان کی جو زبان ہے اور جو اعضاء و جوارح ہیں ان کا یہاں پر ذکر نہیں ہے، معلوم ہوا کہ اعضاء کو اور زبان کو ایمان کے اندر دخل نہیں ہے، صرف علامت ہے۔ اسی طرح ایک آیت ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، معلوم ہوا دل کا فعل ہے یہ ایمان۔ اسی طرح ایک آیت ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش فرمایا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے۔